दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शुएब शाहिद आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ। इससे पिछले हम प्रोग्राम में मैं आपसे ज़िक्र खैर कर रहा था, ये जो जेलसी होती है, हसद होती है, बुग़्ज़ होता है, ये कितना शदीद होता है और इसका इम्पेक्ट किस तरीके से इंसान की सोच, अमल और कम्युनिकेशन पर होता है और उसका क्या इफ़ेक्ट होता है। उसको इस पर मेरे चंद एक सवालात आए हैं जो मैं आपसे गोशगुजार करना चाहता हूँ। हैं तो बहुत से सवालात, लेकिन मैं फ़कत एक पर ही रखूँगा, एम्फसाइज़ करूँगा। मेरे दोस्तों ने ये पूछा है कि डॉक्टर साहब ये क्या वजह है कि ये जो होते हैं जनरल, इनके पास फुल पावर है, इन्होंने इतनी अब तक लूटा घसूटा सब कुछ किया और इनका हर चीज़ पर ग्रिप है। पूरी यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन भी इनके इनडायरेक्टली इनके काबू में होती है। इनके होने के बावजूद ये वाई दे आर आफ्टर पीटीआई और इमरान खान के पीछे क्यों है, इन्हें आखिर क्या उससे तकलीफ है। जब इन्हें पावर है वो उनका कोई नुकसान नहीं कर सकते। आर्मी इन फुल कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग और इन्हें क्या चीज़ है कि वो इससे इतने कायफ हैं कि उसका नाम भी ना इस पर आए टीवी में, उसके मतलब कोई बात ना की जाए और वो उसको क्रश कर दो, कहीं उसका नाम हो, उसका झंडा हो, उसके मतलब कोई शख्स हो, ये भी नहीं देखते। ये औरतें हैं या बच्चे हैं या एक अनपढ़ और एक आम आदमी है, उसमें ये उसके इश्क में मुब्तला है और उसके फॉलो है, तो वो उसके पीछे हैं। तो आखिर क्या रीज़न क्या है? यानी कि पावर तो उनके पास है, पावरफुल होते हुए नहीं इमरान खान से क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों इसमें एनालिसिस तो बहुत कुछ हो सकता है। मैं इन शॉर्ट दो चार चीज़ें आपसे बताऊंगा। ये देखिए कि जो इंसान की जो होते हैं ना ईगो, ये ईगो उसको बाज़ औक़ात बड़ी प्रॉब्लम में होता है। यहाँ ईगो का मसला है। वहाँ ये मसला है कि जब हम इन पावर हैं, इतने अरसे से काबू में किया हुआ है, आर्मी हमारे अंडर है, हर चीज़ हम कंट्रोल में रखते हैं, तो ये शख्स इतना क्यों पॉपुलर है कि यानी कि 70 और 80% के लगभग जितनी अवाम उसके पीछे है और जो जिस तरह कहता है उस तरीके से करता है। तो उन्हें ये शौक है कि हम सब कुछ पावर के होते हुए हमारा जो इमेज है, हमारा जो एक ईगो है, वो हर्ट होता है कि इसकी क्यों ज़्यादा हमसे ज़्यादा इज्जत है। तो ये नहीं समझते कि आर्मी का जो टॉप मैन होते हैं, उसकी जो इज्जत होती है उस रैंक की वजह से होती है, उसके अमल की वजह से नहीं होती। और दूसरा ये है कि ये आप किसी को कंट्रोल बाय फोर्स तो कर सकते हैं, लेकिन किसी की रूह को, किसी की सोच को, किसी की पसंद नापसंद को आप बाय पावर नहीं कंट्रोल कर सकते। दिस रियलिटी। आप चाहे कुछ भी हो, वो लोगों के दिलों में से एक शख्स की मोहब्बत नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो मोहब्बत उसकी इस पर बेस्ड है कि टॉक अबाउट द ह्यूमन बीइंग। वो कुरान शरीफ और खुदा की बात करता है, वो आज़ादी की बात करता है, वो इंसानी हकूक़ की, जमहूरियत की बात करता है, जो कि जिसके लिए ये कॉमन ये मार्ज़ वजूद में आई है। मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह ने इसे रिपब्लिक जो बनाई, जमहूरियत पर बनाई। ये तो नहीं उन्होंने जिस तरह इंडिया बिफोर इंडिया कंट्रोल था आर्मी का और अंग्रेज़ों का, वो तो हमने नहीं बनाया। आप क्यों इस तरीके से उन पर मुसल्लत होना चाहते हैं कि ये उससे बदतर दौर लेकर आएँ? तो यहाँ मसला पता क्या है? यहाँ मसला ईगो का है। वो खौफ इसलिए रखते हैं कि ये पॉपुलर है, ये हमें कोई हार्म ना कर। वो उनका खौफ बजा है। अगर ये इस किस्म का एक न्यूट्रल और डेमोक्रेटिक और विजन और खुदा रसूल पर यकीन करने वाला शख्स आएगा, तो वो यस मैन तो नहीं बन सकेगा। और वो नाउ आप उसको एज ए टूल इस्तेमाल करेंगे, जिस तरीके से ये आप मुख्तलिफ किस्म के मुजरिम टाइप किस्म के लोगों को उसके ऊपर मुसल्लत किया, जो जौं की तरह चिमट गए, वो उनके हाँ में हाँ मिलाते हैं और उसी उन्हें वो आपकी बैकिंग कर रहे हैं और वो आप चाहते हैं वही आए और हमारा सिलसिला चलता रहे। तो मेरे दोस्तों कहने का मतलब है यहाँ प्रॉब्लम ईगो का है। अगर इनको इतना ही शौक है कि ये इतने महबूब होना चाहते हैं और उसका उसी तरह पॉपुलर होना चाहते हैं, तो अपने रैंक को छोड़ें, आर्मी छोड़ें और उसके साथ इलेक्शन में चले जाएं। वहां पता चल जाएगा कि आपकी पॉपुलैरिटी क्या है और उसकी पॉपुलैरिटी क्या है। तो एक क्वाइट क्राइटेरिया, अगर बोथ वुड बी ऑन द सेम लेवल, तो पता चल जाएगा आवाम किसको किस तरह की पसंद करती है। तो इन शॉर्ट मेरे कहने का मतलब ये है, ये दुनिया में हमेशा आया है कि जब कभी भी कोई इस किस्म का पॉपुलर शख्स हो, आज़ादी पसंद हो, तो सुल्तान टीपू का दौर ले लें, उस वक्त किस किस्म के लोग थे जिन्होंने उनके खिलाफ बगावतें की, इस किस्म के मूवमेंट की। इस्लामिक हिस्ट्री में ऐसे बहुत से जर्नैल ऐसी चीज़ें चली आ रही हैं। तो मेरे कहने का मतलब है हमें इससे सबक सीखना चाहिए। मैं फक्त ये अर्ज़ करूँगा
اگر وہ خدا اور رسول کی بات کرتے ہیں تو جناب صاحب آپ بھی کرتے ہیں، آپ میں ان میں تو کوئی ڈفرنس نہیں ہونا چاہیے. وہ بھی کہتے ہیں کہ حقوق و انسانوں کے جسن اور آپ کے بھی ہوں، لیکن آپ یہ چاہتے ہیں کہ وائی ہی از پاپولر تھرو آؤٹ دا ورلڈ، اس کا وی این ہے. تو دیکھیں نا جی، آپ کا وی این اتنا ہی رہے گا جو آرمی میں ہوتا ہے، اس کا ایکسپوجر زیادہ ہے اور وہ اس طریقے سے کر رہا ہے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ ظلم ہوگا کہ کسی شخص کو جو حق کی بات کرے اس کو دبا دیا جائے. اللہ تعالیٰ آن دا ڈے آف ججمنٹ ہر ایک کو ایکول اسٹیج پر کھڑا کر دے گا. بھائی آپ نے یہ کیا، یہ آپ کو کس راگ پڑتا تھا، وائی یو گون بیونڈ یور ٹیریٹری. آرمی کا کام جو وائی یو آر کنٹرولنگ دا آئی میں سے اسٹیٹ. تو میرے دوستو آپ خود ہی انالیسس کر لیجئے. دس از اے کوشچن آف کلیشز آف ایگو. اور یہ ایک اور بھی پرابلم بھی آئے گا، جو آپ کا نئے چیف جسٹس آ رہے ہیں ان کا بھی ایگو کا پرابلم ہے. تو لیٹ اس کیپ آن ورکنگ اینڈ موو آن what I wish to share with you. لیکن عملی طور پر اس کا معنی الٹ ہوتے ہیں. تو خدا را اس چیز سے بھی بچیے گا. on the day of judgment نہ میں وہاں پڑھوں گا نہ کوئی اور ہوگا. you will go and see. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، اے میرے بندے، تمہیں علم دیا، پاور دیا، طاقت دی، تم نے کس طریقے سے حق کو دبایا، کس طریقے لوگوں کے حقوق کو پامال کیا، کس طریقے سے لوگوں کو مسلط کیا، کس طریقے تم نے پارٹیاں بنائی، کس طریقے سے یس مین کٹھے کیے جو آنکھوں کے تارے تھے، انہوں نے پھر کیسے کیسے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے قوانین بنائے، اور کس طریقے سے آپ نے ایک گورکھ دھندا سا بنا دیا. اور ایک قوم جو اس کی انرجی جو باہر نکل کر ایک عمل کی طرف جانی تھی، وہ اس طریقے سے تتر بتر ہو گئی. وہ انرجی ایک دوسرے کے خلاف ہو رہی ہے، ایک دوسرے لڑ مل رہے ہیں، لوگ اندر اندر گرمبل کر رہے ہیں. دیکھیں اسٹیریا کا یا دوسرے جو اس قسم کے obsession compulsion کے کلائنٹ ہوتے ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے جب ان کو دبایا جاتا ہے اور ان کو اظہار کا موقع نہیں جاتا تو وہ جب سب پھٹ جاتے ہیں تو ان کی ایک اب نارمل مینٹل اسٹیٹ ہو جا رہی ہوتی ہے. تو یہ ذہن میں دیکھیے گا کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں یہ پورے ملک کو آپ نے اب نارمل کر دیا ہے، کسی کی ذہنی صحت نہیں رہنے دی. کوئی پڑھا لکھا آدمی بھی ہے وہ بھی خاموش ہے. لوگ اپنی اس انرجی کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے ڈیفense میکنزم استعمال کر رہے ہیں. یہ پلیز آپ کے جو سائیکالوجی کے کچھ آپ کے لوگ آپ کے گرد پوچھیں، واٹ از ڈیفense میکنزم انڈر فرسٹریشن، واٹ از دا ریئیکشن آف مین کائنڈ. میں کیا کر رہا ہوں، میرے پاس پاور ہے، میں مسلط ہوں، میں اتنا میرا زور ہے کہ کورٹس بھی اپنے وہ چینج کر دیتے ہیں میں سے سٹانس. اسی طریقے سے آپ کے ہاتھ میں یہ پولیس ایڈمنسٹریشن کس طرح عورتوں کو ذلیل کر رہے ہیں. یعنی کہ ایک قابل نفرت بات ہے، 16 سال کے بچے کو پکڑ کر آپ کو رگڑ دیں، ان کو ذلیل کریں اور بار بار اٹھائیں اور ان کے والدین کی ڈیتھ ہو جائے. یہ قابل شرم ہے. on the day of judgment whoever is doing, who is the master, you are the master. Your job was to create I say عقل و شعور سے لوگوں کو پیار محبت سے اکٹھا کرتے، ان کو آگے کی طرف لے جاتے، صحیح معنی چنتے، قرآن و حدیث کے حساب سے ملک کو چلاتے. آپ کو تو وہ لوگ چاہیے کہ جو صرف یس مین ہوں، جو اس قسم کے ہوں. میں کسی پروگرام میں آپ سے ذکر کروں گا، یہ بار بار ایک شوشاشا اڑایا ہوا آپ نے مے 9 میں اس میں یہ آپ سے انالیسس کروں گا، فیکٹ انالیسس، آئٹم انالیسس اینڈ ڈیٹا انالیسس سے آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں کیا کیا فیکٹر ہیں، کن کن لوگوں نے کس طریقے سے فائدہ اٹھایا. یہ جو آپ کی ہوتی ہے سائیکالوجی، موب سائیکالوجی کیا ہوتی ہے، وہ اندھے دھند ہوتے ہیں، ان کو کس طرح لوگ بہکاتے ہیں، اور پھر آپ کے لوگ، آپ کے ایجنٹوں نے کس طریقے سے ان کو ڈیفیس کیا. وہ کون کون سے مجرم لوگ ہیں مال ٹاؤن کے، ان لوگوں کو لوگ آپ بھول گئے ہیں. دو آر ان پاور who manipulated all these things. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ایک آدمی اندر بیٹھا، ہاں جی فلاں نے کہا تھا یہ ہو گیا. اور خدا کے لیے خوف کریں. on the day of judgment you will call to question. آپ حافظ ہیں، حفظ کیا ہوا ہے، پلیز اس کی اپلیکیشن کریں. تو یعقلون یتفکرون یشہدون کی طرح کریں. یہ قوم اس طرح کے ساتھ جس طرح نیچے کی طرح چلی جا رہی ہے، پتہ نہیں کتنا ٹائم لگے گا اس کو بھرنے کے لیے. اور اگر آپ ان کو الیکشن ہی نہیں ہونے دیتے، جو ان کے اصل رول، ان کے رائٹس ہی نہیں دینے چاہتے، ان کو لمبا کرنا چاہتے ہیں، کس طریقے سے منور ہو کر آپ لوگوں کو چنتے ہیں کہ یہ جو انٹرم گورنمنٹ ہے کس قسم کے لوگ آئے ہیں، وہ پھر کیا کریں کہ میرے اس دھندے کو جاری ساری رکھیں. آن دا ڈے آف ججمنٹ پلیز اس صورت کو سنیے گا اور اس کو دیکھیے گا، ہم اس سے اپنی کیا اصلاح کر سکیں. اگر میں نے اس سے کوئی زیادتی کی، میں معافی چاہتا ہوں، میں انسان ہوں.
مجھ سے کوئی غلطی ہو سکتی ہے. میں جذباتی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ریزننگ اور ریشنلائزیشن سے بات کر رہا ہوں، اور میں یہ بتا رہا ہوں یہ فیکٹس اینڈ دیئر قرآن شریف کی آیت ہیں. نہیں تو میرے پاس لسٹ لکھی پڑی ہے کہ کس کس قسم میں کیا ہے. اس میں صرف اینڈ میں یہ عرض کروں گا، اس پر خاص طور پر غور کیجیے، سورہ الفلق، اس میں کیا ذکر ہے، حسد کے متعلق کیا کہا گیا ہے جی، کوئی لوز رب الفلق ہے جی. اس کے بعد اللہ نے کیا کہا، اینڈ پر کہا کہ حسد کون ہوتا ہے، حسد اس میں کیا چیز ہوتی ہے. اس سے بڑی کوئی ریئلٹی نہیں ہے جو صورت کے اندر حقائق بیان کیے گئے ہیں. لیکن میں ضرور آپ سے عرض کروں گا کہ دوسرے احباب سے بھی کس چیز کو دیکھیے گا. اللہ تعالیٰ مجھے پر عمل کرنے کی توفیق دے، ہمیں شعور دے، ہمیں حق کی بات کرنے دے. کتنے دن ہم زندہ رہیں گے، کتنے دن پاور رہے گی، کئی آئے کئی چلے گئے، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا. ان کا انجام دیکھا، سبھی فوت ہو گئے. ضیاء کا انجام دیکھیں، مشرف کا انجام دیکھیں. یہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے پکڑ سے بچیں، اور راہ حق کی طرف ہم لے کر چلنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دیں. آمین ثم آمین. صورت پیش کرنے سے پہلے میں آپ سے عرض کروں گا، میرے جو ریفرنس اس میں سورہ بنی اسرائیل میں 70 جو آیت ہے اس کے اندر آپ دیکھیے گا کیا کچھ ذکر کیا گیا ہے. پھر اس کے بعد 5 المائدہ میں سورہ 27 میں ذکر ہے، اس کے متعلق کیا کیا گیا ہے. پھر اس کے بعد سورہ النساء میں 32 آیت میں بتایا کہ ایول آئیز کیا ہوتے ہیں، یہ لوگ کس قسم کے ہوتے ہیں اور ان کا کیا انجام ہوتا ہے. پھر اس میں سورہ الزرف میں ذکر کیا گیا کہ اللہ نے کس طریقے سے بتایا یہ کس قسم کا سن ہے، یہ لوگ ڈس سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں اللہ سے، اور اللہ نے بتایا کہ ان کا انجام کار کیا ہونا ہے. اسی طرح میں نے آپ سے سورہ الفلق کے متعلق بتا دیا، پلیز اس کو بھی دیکھ لیجئے گا کہ اس میں کیا ذکر ہے. متعدد بار کئی ایک جگہ پر بتایا گیا کہ جو ہیٹ ہوتی ہے، جو نفرت ہوتی ہے، یہ کس طرح نفسیاتی مریض لوگ ہوتے ہیں، اور یہ اپنے وشز کی خاطر دنیا کو کس طرح ہارم کرتے ہیں، لوگوں کو کس طرح ہارم کرتے ہیں. ان میں کیا اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ڈسکنٹینٹمنٹ ان میں ہوتی ہے، اور یہ صرف اپنی ذات کے گرد گھومتے رہتے ہیں، اور حقوق جو ہوتے ہیں ان کو پائمال کر دیتے ہیں. تو اس کا بار بار ذکر ہے کہ on the day of judgment we will call to question about it. تو پلیز اس کو دیکھیے. مہربان نہایت رحم والا ہے. قل اعوذ برب الفلق، کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں. من شر ما خلق، ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی. ومن شر غاسق اذا وقب، اور شب تاریک کی برائی سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے. ومن شر النفاثات فی العقد، اور گنٹوں پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کی برائی سے. ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب حسد کرنے